اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اینسیسٹر ورشپ میں لگے ہوئے ہو، لکیر کے فقیر ہو۔ سب کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک نہ کہا، جو غلط تھا اس کو غلط کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ بتا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے لیکن ڈرے نہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم میں سے ساتھی نہیں دیے لیکن رکے نہیں۔ اللہ نے ان کو اگر سپورٹ نہیں کی تو انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو کمپرومائز کا طریقہ نہیں بنایا کہ لو میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، اب میں کیسے اتنی بڑی قوم کو سمجھاؤں گا، کیسے ان کے اندر تبلیغ کروں گا، کیسے ان کو آپ کی کتاب کی طرف لاؤں گا۔ تنہا تھے لیکن تمام مراحل جہاد کے اور قربانی کے انہوں نے طے کیے، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی قوم اپنے کسی فیسٹیول کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان بتوں کے جا کے سب کو توڑ دیا۔ اور کیا کیا ابھی آگے آ جائے گا۔ بڑے والے بت کے کندھے کے اوپر جو تھا وہ ایکس رکھ دیا، کلہاڑا رکھ دیا، اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ذرا سب کو دکھا دو جو ہماری بات نہیں مانے گا کیسے ہم اس کو ٹارچر کریں گے، تاکہ آئندہ کوئی اسلام کی بات کرنے کی ہمت نہ کرے، تاکہ آئندہ کوئی تبلیغ کی ہمت نہ کرے۔ بالکل یہ انداز۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، یعنی کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں کی زندگیوں میں حق کا نور آیا تھا، دل کے اندر احساس پیدا ہوا تھا، ہدایت کا نور چمکا تھا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور جب انہوں نے ایک بار اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہدایت بار بار دروازہ نوک نہیں کرتی۔ آپ ہدایت کو ریجیکٹ کریں، ہدایت بہت غیور ہوتی ہے، غیرت مند ہوتی ہے، دوبارہ نہیں آتی۔ اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی۔ پہلے اپنے آپ کو بولا تھا کہ ہاں یہ صحیح تو کہہ رہے، بھلا ہمارے بت کیسے بول سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، ہمارا بڑا بت جو ہے وہ چھوٹوں کو کیسے توڑ سکتا ہے۔ دل میں خیال آیا تھا، بالکل جیسے ابو جہل کو بھی اور اخنس ابن شریک کے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ ایک اعلیٰ کلام ہے۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر ہم اس پر ایمان لے آئے تو ہم اپنے قبیلے کو ان کے انڈر دینا پڑے گا اور یہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ پھر ان کی مت ماری گئی اور بولے تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو بتا دیا گیا کہ جو رب کا عاشق ہوتا ہے وہ اصل میں خوش قسمت ہوتا ہے۔ ان کے اوپر تو مت مارنے کا اللہ تعالیٰ نے الزام لگا دیا۔ انہوں نے کیا کہا حرقوہ وانصروہ آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں کیا کہا؟ اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ایک آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ عقل کہتی تو کبھی بھی اس آگ میں نہ چھلانگ لگاتے، محبت اور عشق نے ان کو اس کام کو کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ اور آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جس وقت چاہے جس فزیکل لا کو چاہے بدل سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ یہ کام بہت فریکوینٹلی نہیں کرتا، ورنہ دنیا کی ڈیپینڈنسی نہیں رہے گی اگر فزیکل لاز بہت تیزی سے ادھر سے ادھر بدل لیں گے۔ کانسٹنٹ ہیں فزیکل لاز، لیکن جب انبیاء آتے تھے، رسول آتے تھے، اللہ انہی فزیکل لاز کے اندر تبدیلی کر کے معجزہ دکھایا کرتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس کی سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔
اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ عبادت گزار لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جو کام سارے کر رہے ہیں کس لیے کیے تھے؟ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے۔ کتنے فگر سیلری ملتی تھی ان کو؟ کوئی سیلری نہیں ملتی تھی۔ دین کی دعوت 100% یہ کریئر کرنا اللہ کی خاطر، یہ بھی ایک کریئر ہے جو اپنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ ہے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ آپ اپنے وقت سے اتنا وقت نکال سکتی ہیں کہ اللہ کے کام کے لیے والنٹیئر کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، تو ضرور یہ کام کریں۔ 100% کامیاب لوگ اللہ کی نظر میں۔ اس کریئر کو بھی اپنائیں، یہ بھی ایک کریئر پاتھ ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور صالح لوگوں میں سے وہ تھا۔ یہی نعمت ہم نے نوح کو دی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ من کرب العظیم، کرب عظیم کیا؟ گناہ گار لوگوں کے اندر گھرے رہنا۔ مومن کے لیے اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ ایک کرب کیا تھا؟ طوفان، اس طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور دوسرا انتہائی گناہ گار لوگوں میں جو گھرے ہوئے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ انسان ایسی جگہ پر رہ سکتا ہے جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں، لیکن ایسے معاشرے میں رہنا، ایسی سوسائٹی میں رہنا جہاں گناہ عام ہو، جہاں زنا عام ہو، جہاں سود عام ہو، وہ مومن کے لیے کرب عظیم کا ماحول ہوتا ہے۔ اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب ایک شکر کی مثال آ رہی ہے۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ یاد ہے ہم نے ابن تیمیہ کی دعا یاد کی تھی اور آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یا مفاہم سلیمان مفاہمنی، اے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے اللہ مجھے بھی فہم عطا کر دے۔ ابن تیمیہ کی دعا تھی۔ کسی اسکالر نے کہا کہ 1 سیر یعنی 1 کلو عقل استعمال کرنے کے لیے 1 ٹن حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی اگر عقل ہوگی تو وہ عقل آپ کے لیے لیتھل بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے لیے قاتل بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو گناہوں کے اندر بھی لے جا سکتی ہے، گناہوں میں شارپنس آپ کے لا سکتی ہے۔ تو 1 کلو عقل استعمال کرنے کے لیے 1 ٹن حکمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ چیز بھی دکھا دی کہ انبیاء نے بھی دنیاوی ترقی حاصل کی۔ ان انبیاء کی زندگی میں بھی سائنس نے بہت پروگریس کی، قوموں نے ترقی کی، دنیا والوں کو فائدہ پہنچا۔ اور امن دنیا میں اس وقت قائم ہوتا ہے جب حکومت کے اندر نیک دیندار لوگ آ جائیں، اس وقت دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ٹائم میں آپ کو یہی کمبینیشن نظر آتا ہے، حکومت بھی اور بہترین علم بھی دین کا۔ جب انہوں نے اپنی فطرت کو آگے رکھا اور عقل کو اس کے پیچھے پیچھے چلایا تو پھر معاملہ بیلنسڈ رہا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں انوینٹرز الگ ہیں، حافظ الگ ہیں، مدرسہ الگ ہے، یونیورسٹی الگ ہے۔ اس لیے ہمارا کمبینیشن آؤٹ ہو گیا ہے، ہمارے اندر بیلنس نہیں ہے۔ ہمیں اس بیلنس کو لانے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا کہ کتنا اچھا کمبینیشن ہو کہ امام صاحب مسجد میں تراویح پڑھا کر یا نماز پڑھا کر آئیں، اس کے بعد کہیں اچھا اب میں ایٹم پر ریسرچ کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا اچھا کمبینیشن ہو۔ اللہ ایسے مسلمانوں کو ہمارے اس قوم کے اندر اٹھائے۔
یہ چیز ہوگی تو اقتدار آپ کو دنیاوی ترقی کے ساتھ بھی نظر آئے گا اور اقتدار میں آپ کو تقوی بھی نظر آئے گا، تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صنعت سکھائی، انہوں نے زریں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بتا دی شکر کی، ایسے اللہ کے نبی جن کو بہترین نبوت بھی حاصل تھی، علم بھی حاصل تھا اور ان کو بہترین طریقے سے دنیا میں ترقی بھی دی گئی۔ شکر کا آپ کو اظہار اس میں نظر آتا ہے۔ اب آپ کو صبر کی مثال انبیاء کی زندگی سے دی جا رہی ہے، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی کو اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کو صبر کے امتحان میں ڈالا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اولاد تھی، گھر تھا، مال و دولت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سکن ڈیزیز جو تھی وہ اللہ کے حکم سے ان کو ہو گئی، اس کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو شفا دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بچے بھی دیے اور ان کا مال و دولت بھی واپس آ گیا، اور صبر کے امتحان میں یہ کامیاب ہو گئے۔ یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اب یونس علیہ السلام کا ذکر، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یعنی یونس علیہ السلام۔ یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آزمائش ڈالی، انہوں نے معافی مانگی اور پھر ان کی قوم کی معافی بھی قبول ہوئی۔ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ جو غلطی کرے اور اللہ اس کی غلطی پر اس کو پکڑ لے، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے کر دیا ہے، اس لیے کہ جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی دیتے ہیں اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنی زندگی میں ٹرائلز نظر آتی ہیں، آزمائشیں نظر آتی ہیں، تو گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے درجات میں بلندی کر رہا ہے۔ اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، کیا پکارا؟ تاریکیوں میں سے پکارا، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا ہے، انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب یہ بتائیں یونس علیہ السلام کے لیے یہاں پر یہ آئی جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں، اس آیت کریمہ کے لیے یہاں پر یہ آیا کہ یونس علیہ السلام نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھا؟ ہمیں نہیں معلوم، 1 دفعہ پڑھا، 10 دفعہ پڑھا یا 100 دفعہ پڑھا۔ یونس علیہ السلام کہاں ہیں جس وقت انہوں نے یہ کلمہ پڑھا؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے جس وقت انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اکیلے تھے۔ تو آیت کریمہ اکیلے پڑھتے ہیں؟ آیت کریمہ قرآن کی آیتیں 6000 اراؤنڈ 6000 کے قریب ہیں، 6000 کچھ آتے ہیں، 6000 سم تھنگ ہے قرآن کی آیات۔ ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم کہتے ہیں ہم آیت کریمہ کا ختم کریں گے، اور کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 1.25 لاکھ دفعہ، 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں نا۔ سوچیں اللہ کے رسول جن کے اوپر یہ مشکل آئی اور انہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور اللہ نے ان کی مشکل کو ٹالا، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کلمہ ایک ہی دفعہ پڑھا ہو، دل سے پڑھا ہو، غافل دل سے نہ پڑھا ہو، اللہ کی محبت میں پڑھا ہو، اللہ نے سن لی پکار، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر ان کو نکال لیا، وہ ساحل پر آ گئے۔ ہم آیت کریمہ کا ختم جو کرتے ہیں اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نبی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں سے دلیل نہیں ملتی کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مشکل آ رہی ہو، کوئی پریشانی کے حالات ہوں تو آپ آیت کریمہ کا ختم کرائیں۔ اور آیت کریمہ کا ختم بھی کیسے ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا آسان کام ہے؟ 1.25 لاکھ کاؤنٹنگ اتنی مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ کہاں کہ یہ کہنا کہ ہم 10 عورتیں اکٹھے ہو کے یا 15 عورتیں اکٹھے ہو کر یہ کام کریں گے، ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوانٹٹی سے نعوذ باللہ اللہ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ اب جس کے کان پر پہنچ جائے اب وہ اس کا حصہ نہ بنے۔ اور 10 انداز ہو سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے کہیں کہ پہلے آیت کریمہ کا ختم ہوگا اس کے بعد درس ہوگا، تو تم آ جانا، درس سننے آ جانا، تم آپ اس میں اپنا ہیڈ کاؤنٹ نہ دیں،
اس حصے کے اندر اپنا حصہ مت ڈالیں جس چیز کی سند آپ کو اسلام سے بھی نہیں ملتی، کسی سنت سے نہیں ملتی، کسی نبی سے نہیں ملتی، کسی صحابی سے نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے دعائیں سکھائی ہیں، جن چیز کے اندر اللہ کے رسول نے نمبر بتایا ہے ان دعاؤں کو ہم نمبر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو اور مجھے کہا گیا صبح میں 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ پڑھو، 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ پڑھو، یہ کہا گیا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ اسی طرح شام میں اللہ کے رسول نے کوانٹٹی بتا دی، جن چیزوں کی کوانٹٹی اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوانٹٹی کے ساتھ لے لیں، باقی جہاں نہیں بتایا گیا اس میں اپنی پسند کی کوانٹٹی نہ میں اور آپ لگا لیں، یہ دین کے اندر نئی چیزیں نکالنا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز تلاش کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کی وہ چیز رد کی ہوئی ہے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لے۔ تو اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر آپ کو اس اویئرنیس کو پھیلانا ہے، اور اویئرنیس پھیلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ آپ کو انوائٹ کریں آپ یہ نہ کہیں میں مصروف ہوں، میرے سر میں درد ہے، مجھے بیٹی کو ٹیوشن سے لینے جانا ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں، بلکہ واضح طور پر بتا دیجئے یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے تو میں اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالوں گی۔ آپ بھی اس چیز کو ایسے نہ کریں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی مشکل آ رہی ہے آپ اپنی طرف سے اس کی تسبیح کرتی رہیے، اور جب آپ تسبیح کرتے ہیں لا الہ الا انت انی کنتو سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو کا مطلب ہے میں، اگر تیز پڑھتے پڑھتے کہہ دیا کنتا تو کیا مطلب ہوگا؟ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، اور جب ہم یہ اس طرح کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ذہن چل رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا میک اپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جیولری دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کراکری اس ماحول کے اندر لائی جاتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو تھیم سلیکٹ کی جاتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ذہن پھر اس وقت اس تسبیح کے پروننسیشن کے اوپر نہیں جاتا۔ انی کنتو ہے، بے شک میں ظالم ہوں، انی کنتا نہیں ہے، ایک زبر زیر پیش کی غلطی جو ہے وہ میننگز کو بدل دیتی ہے۔ انہوں نے یہ پڑھا، اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی۔ اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے، بھائی ظاہری بات ہے انہوں نے ایک دفعہ پڑھا تو ان کو بچا لیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی انہی کے طریقے پر چلنا چاہیے، انہی کے طریقے کو مجھے اور آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ جب تڑپ کر دل کی پکار کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور دے گا جو میں اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نبیوں کے راستے پر چلیں گے تو آپ کی اور میرے لیے آسانیاں آئیں گی، تنگیاں نہیں آئیں گی۔ خشوع اہم ہے، کسی بھی تسبیح کو پڑھتے ہوئے خشوع اہم ہے۔ آپ کو مشکل آئی ہے گھر میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تعداد فکس کیے بغیر آپ یہ کلمہ پڑھتی رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی سے اس مشکل کو دور کر دیں گے۔ اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، تو جھک کر دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ ہم آج دعا کی روح سے غافل ہیں، ہم نے اللہ کو پہچان لیا مگر اللہ کے حق کو نہیں پہچانا۔ جھک کر اس کے ساتھ دعا کریں، اپنے آپ کو قرآن کے عمل میں لے کر آئیں، خشیت الہی میں لے کر آئیں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک انسان جو سفر کر کے جس کے پیر گرد آلود ہیں وہ حرم پہنچتا ہے، خانہ کعبہ پہنچتا ہے، اور وہ کپڑا پکڑ پکڑ کے غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ جو اس نے پہنا وہ حرام کا، جو اس نے کھایا وہ حرام کا، اللہ اس کی پکار کیسے سنے گا؟ تو اپنے گھروں کے اندر سے حرام کمائی کو بھی اگر ہم نکالیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدونی، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ کوئی عمل صالح کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عمل کا ارادہ، انٹینشن آپ کی، پھر اس عمل کے آپ کو انگریڈینٹس چاہیے
کہ وہ آپ عمل کیسے کریں گے، اور تیسرا آپ اس کو فالو جب کریں گی تو اپنے انگریڈینٹ سے ریسیپی کو فالو کریں گی، تب آپ کا عمل صالح بنے گا۔ جیسے آپ کھانا پکاتی ہیں اسی طرح آپ کو اپنے عمل صالح کو بھی اللہ کے ہاں قابل قبول بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ آپ مثال کے طور پر ارادہ کریں کہ آج میں بریانی بناؤں گی اور انگریڈینٹس ڈال دیں قورمے کے، اور توقع کریں کہ جو بن کر پتیلی میں سے نکلے گا وہ بریانی ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے پاستا کے انگریڈینٹس اوون میں ڈال دیے اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ میرا پیزا کب تیار ہوگا، میرا پیزا کب تیار ہوگا۔ پاستا جو ہے میرا وہ پیزا میں بدل جائے گا؟ نہیں۔ تو اللہ کے خاطر عمل کرنا، خلوص کے ساتھ نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، پھر جس طریقہ کار کو اپنانا وہ طریقہ کار سنت کے مطابق ہونا، اور عمل کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اس عاجزی کے ساتھ اس عمل کو کر جانا۔ اگر اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم سب کو جانا ہے۔ بتا دیا گیا وہی معبود جن کو تم پوجتے ہو، اور وہ معبود جنہوں نے خود چاہا کہ ان کو پوجا جائے، وہ معبود نہیں جن کی مرضی کے خلاف ان کو خدا بنا لیا گیا اور لوگوں نے ان کو پوجا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو اعلان برات کر دیں گے کہ اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا، اس قوم کو، کہ یہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے اس کیٹیگری پر لے کر آ جائیں۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی ہوگی۔ پھنکاریں ماریں گے، ابھی پچھلے دنوں جو گرمی پڑ رہی تھی، اس گرمی میں آپ اگر بغیر اے سی کے کمرے میں تھے تو بالکل وہی حالت ہماری ہو رہی تھی، پھنکاریں مارنے والی۔ اپنی سانس بھی گرم لگ رہی تھی، پنکھے کی ہوا لگ رہا تھا، ہیٹر کی ہوا چل رہی ہے، آپ بستر پر بیٹھیں تو بستر گرم، آپ دیوار کو ہاتھ لگائیں تو دیوار گرم، اور ایسے لگ رہا تھا کمرے کے اندر ہیٹر آن کیا ہوا ہے، ایسی گرمی تھی۔ اور یہ کیا ٹیمپریچر تھا؟ میرا خیال ہے صرف 44 تک گیا ہے، 45-44 تک گیا ہے، اور جو ٹیمپریچر جہنم کا ہوگا کچھ ہمیں اندازہ ہے۔ اور کیا کہا کہ وہاں ان کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے، اتنا شور ہوگا جہنم کے اندر، اس لیے کہ ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو جو تکلیف مل رہی ہوگی اس کا شور ہوگا، جو جل رہے ہوں گے اس کا شور ہوگا، جو سکن کے اوپر تکلیف سینسیٹیوٹی محسوس ہو رہی ہوگی اس کے اوپر جو چیخو پکار ہوگی اس کا شور ہوگا۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اللہ ہمیں ان سب میں شامل کرے۔ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہی ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کنتم توعدون، تم سے وعدہ کیا جاتا رہتا تھا۔ بار بار وعدہ کیسے کیا جاتا تھا؟ تم جب جب قرآن پڑھتے تھے تمہیں وعدہ سنائی دیتا تھا، تم جب جب قرآن پر اپنا پڑھنے کے لیے اپنا فوکس رکھتے تھے تم کو اللہ کا ایک وعدہ مل جاتا تھا، رسول کا وعدہ مل جاتا تھا، اس لیے یہاں پر یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ بتا دیا گیا، اور یہ بھی سائنس بتا چکی ہے اگر اس کو سائنٹیفک اینگل سے دیکھا جائے کہ یونیورس جو ہے وہ آج ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایک ٹائم آئے گا کانٹریکٹ ہوگی، اور جب کانٹریکٹ ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر چیزیں اوور لیپ کرنا شروع کر دیں گے۔ واللہ عالم قیامت کی علامت ہوگی، کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح کوئی انتظام کیا جاتا ہے اور اس انتظام کو پھر اس کے بعد لپیٹ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہے۔ زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاندار بات کہہ دی گئی کہ ہم نے آپ کو
دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کس طرح سے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام ہیں جو وہ کرے گا، وہ اپنے دن بھر کے معمولی کاموں کو نیک اعمال میں کنورٹ کر لے گا۔ اللہ کے نبی کی سنت وہ چیز ہے جو پیتل کو سونے میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ وہی آپ کا اور میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، عام کام اگر سنت کے مطابق کریں گے، دعائیں پڑھ کر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ آپ کی اور میرے لیے اعمال صالحہ بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو یہ سب کام جو انسان کرے گا، چاہے بظاہر اپنی دنیاوی ضروریات اور خواہشات پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کو اس کے لیے باعث رحمت بنا دے گا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث رحمت بن کر آنا کائنات والوں کے لیے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ ہم کہیں بھلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم اپنا سر اطاعت جھکاتے ہیں۔ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آوازیں بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ تمہیں ٹائم بار دے رہا ہے تاکہ غلطیوں پر معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور اپنے اعمال کے اندر سنتوں کو شامل کر کے اپنے لیے ریشو پروپورشن عملے سوالے کا جو ہے اس کو بڑھا لو۔ آخرکار رسول اللہ نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مددگار اور سہارا ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو باتیں تم بناتے ہو، تصفون کا مطلب ہوتا ہے جو باتیں تم گھڑتے ہو۔ تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں جب مشکلات آتی ہوئی نظر آئیں، انبیاء کی جو دعائیں آتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے لیے دنیا میں کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے، انبیاء کی بتائی ہوئی دعائیں اپنے عمل میں لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم کی دعا آپ کو اور مجھے مل جاتی ہے، ایک ایک زندگی گزارنے کا معمول آپ کا ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پرانی تمام قوموں سے عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں اور اس کتاب کو کچھ کوالٹی ٹائم دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمیں اس جاتے ہوئے رمضان میں خوب عبادات کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں جب اس رمضان سے نکالے تو اللہ ہمیں تمام گناہوں کو بخش کے اس رمضان سے نکالنا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آپ سے بار بار قرآن کی تعلیم کی بات ہوتی ہے کہ قرآن پڑھیں، اپنی زندگیوں میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں، اور آپ اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے اس طرح وقف کر سکتے ہیں۔ تو ایک کورس ہے، آپ کو سب کو اس کے بارے میں علم ہوگا، جو ہما نجم الحسن کراتی ہیں، ہفتے میں 4 دن ہوتا ہے، منڈے ٹو تھرسڈے۔ یہ انشاءاللہ 17 نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور اپروکسیمیٹلی 18 منتھس کا ہوگا، اور اس میں ٹائمنگز آپ کے ہوں گے 8:55 سے 12:45 تک۔ ایک آپ سے 1.5-2 سال کا کورس ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ ہمت کر کے آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں۔ کور ٹو کور قرآن ہے اس کے اندر عربک گرامر بھی ہے، اس کے اندر تجوید بھی ہے، قرآن کس طرح سے ٹھیک طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر سیرہ بھی ہے، اس کے اندر تزکیہ بھی ہے، عربک کیلیگرافی بھی ہے، ٹائم مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ بھی ہے، اور بھی اس کے اندر جو کتابیں ہیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں، کتاب الصلاح ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایک کمپریہنسو کورس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے۔ دیکھیں، ہم جب بار بار آپ لوگوں کو قرآن کی طرف آنے کا کہہ رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو آپشنز اویلیبل ہوں ہم وہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دیں۔ تو آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں، جو ہفتے میں 4 دن نکال سکیں، کمٹمنٹ کر سکیں، تو اس کورس کو ضرور جوائن کریں۔ اس کے فلائرز میں یہاں رکھ رہی ہوں، آپ میں سے جس کو چاہیے ہو پلیز لے لیجئے، اور صدقہ جاریہ ہے، آگے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کورس کر چکی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، یا کوئی آپ کے پاس پاسبلٹی نہیں بن رہی، تو اس کارڈ کو، اس فلائر کو لے کر اس کو آگے پہنچا دیجئے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔